بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی راہیں جدھر جی بہت سارے پتھر پے سن نا وہ اب ہٹانا کہ کام شروع ہو گیا ہے اور ہولی ہولی پتھر جڑے نے ہٹائے جا رہے ہیں اور ان کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دینے کے لیے جو کہ میاں نواز شریف چاہتے تھے اس کے مطابق چل رہا ہے سلسلہ۔ یہ مجھے ذرائع نے بتایا ہے۔ سارا معاملہ کیا ہے میں یہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف نو پھڑن دی تیاری شروع کرتی حکومت نے، کبینہ نے منظوری دے دیا، کس طرح گرفتار کریں گے، کیا رولا کیا، کیوں شہباز شریف انہوں بہت زیادہ کھٹک رہے ہیں، یہ سارا معاملے میں بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک کریڈٹ تو میں لین دو یار، میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ان ہاؤس تبدیلی کے اندر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس میں میرے الفاظ یہ تھے کہ جناب غیر آئینی کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا اس حکومت کو گھر بھیجنے کا، بالکل آئینی طریقہ کار ہوگا۔ تو آئینی طریقہ کار سیاستدانوں کو صرف ان ہاؤس تبدیلی تھا۔ اس کے حوالے سے آج جو بات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب سے صحافیوں کی، وہ آج گئے تھے ایک نیو یارک پراپرٹیز کیس ہے کوئی، اس میں بڑے کیس بنائے نا زرداری تے سارے مخالفت انیہ واہ کیس بنائے، میں لگتا ہے کہ ککڑی کا بھی کیس بنا دینا کوئی کہ میں ککڑیاں کٹے بچے دیتے سن، وہ کوشش کی تھی دین دی نہیں دے سکے، اکانومی خراب سی، تو یہ بھی کیس جڑا نا نواز شریف اور زرداری کا بنا دو۔ عمران خان اس طرح کی حرکتیں کرنے بہت رہے ہیں۔ بہرحال وہ کیس تھا اور اس کی سماعت تھی محمد بشیر جو جج ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دیتی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے آج وہ درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور مسترد کر دی ہے نیب کی درخواست کہ جناب ضمانت منظور نہ کی جائے۔ تو سمجھیں ان باتوں میں پھر کیا رکھا ہے، بڑی دانش مندی کے فیصلے ہوتے ہیں، بڑا اس میں جو ہے نا نشانیاں ہوتی ہیں سمجھنے والوں کے لیے، آپ بھی سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں۔ وہاں پر سوال ہوا ان سے کہ سر ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی امکان ہے، تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، یہ ایک انہوں نے جواب دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ پہلے دن ہی حکومت چلی جاتی، مطلب یہ نامعقول ہے، مجھے پتا تھا، میں کہتا رہا ہوں لیکن کسی نے میری گل نہیں سنی، تو اب حالات اس طرف چلے گئے ہیں، وہ ثابت ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کے بارے میں کہا، انہوں نے مولانا پہلے بھی کرتا رہا، کوئی گل نہیں مولانا دی، لیکن پی ڈی ایم میں واپسی کے امکان کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ یہ ٹوٹل ان کی گفتگو سی جو ان میں سے باتیں اصل تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جا رہے ہیں۔ اب اپوزیشن جو ہے وہ میں آپ کو اس سے پہلے ویلاگ پہ کہہ چکا ہوں۔ اب آتے ہیں شہباز شریف کیوں کھٹک رہا ہے۔ شہباز شریف سر اس لیے کھٹک رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں، یعنی جو ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، شہباز شریف کی خفیہ ایکٹیویٹی جو ہے، بڑی خبریں آتی ہیں ادھر سے کہ وہ ادھر ملے، کبھی پنڈی کی جو ہے مضافات میں پائے جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد کی جو ہے وہ کیا کہنا ہے تاریک گلیوں کے ہمراہی بنے ہوئے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد کے لاہور کے ڈیفینس فیز 6 میں کسی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ خبریں آتی ہیں مختلف جگہوں سے نا، تو اس سے پریشانی بڑھ گئی ہے، گھبرانا شروع ہو گیا عمران خان، اور اس نے کہا کہ یار انہوں تو کیسے پاسے لاؤ، نواز شریف تے باہر بیٹھا ہے، باقی رابطے تے بعد دی گلے تے گھر دا جی نواز شریف تے انہوں تے پھڑو، اور پھر یہ بلو آئیڈ بھی ہیں بہت زیادہ، تو انہوں نے ابھی منظوری دی ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے کہ بھائی جی انہیں 50 روپے کا فارم دیتا ہی اسٹرام فارم بھر کے کہ جناب وہ علاج کرا کے واپس آ جائے گا، مہینے سے واپس آ جائے گا، تو وہ کوئی نہیں آیا، 17 مہینے ہو گئے، لہٰذا انہوں نے حل کرا دیتا جائے۔ اب یہ انہوں نے پلی لی نہیں ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا انہوں نے جو ہے اپنا کیا نام فواد چودھری صاحب نے کابینہ کے اجلاس کے بعد۔ تو اب وہ جب ہائی کورٹ جائیں گے پھر آگے سے کیا جواب آئے گا، کیا معاملہ ہوگا، المیہ یار ویسے پاکستان کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ جہاں پر ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں ہو رہی ہے جہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا پاکستان کی سیاست عدالت کے کٹہروں میں کھڑی ہوتی ہے، آپ مطلب 200 کیس جسے آسمہ جیلانی کیس بھی کہتے ہیں وہاں سے شروع ہو جائے، سیاست اتنے پھنسی، بلکہ اس تو بھی پیچھے چلے جاؤ، وہ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہو جائے، ساری سیاست جو ہے وہ عدالتاں کھلوتی ہے کٹہریاں دے وچ، اور وہاں پر سزائیں ہوتی ہیں، وہاں پر جزائیں ہوتی ہیں، وہاں پر پھر جس طرح فیصلے ہوتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، نہ میں کسی عدلیہ کی توہین کا مرتکب ہونا چاہتا ہوں، نہ ہی میرے اتنی طاقت ہے نہ جائے، ویسے ہی اج دے لگتا بخار جو ہے، لیکن باہر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایک المیہ ہے کہ جو جس کا کام نہیں ہے ہم اس کے ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ کئی دفعہ عدلیہ کہہ چکی ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کئی بار کی ہے کہ یار آپ سیاست کو عدالت میں کیوں لاتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہوتے لے کے جاؤ، اتنے حل کرو۔ سیاست کہاں ہونی چاہیے؟ پارلیمنٹ میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں،
یہ ہے پارلیمنٹ سیاست کا اصل مراکز جو ہیں، اور یہاں سے نکل کے وہ پارلیمنٹ میں جاتی ہے، پارلیمنٹ میں پھر کیبنٹ بنتی ہے، پارلیمنٹ میں آگے چیزیں چلتی ہیں. یہ ہے سیاست کا میدان. عدالت کا میدان تو قانون نہیں ہے. ہم سیاسی معاملات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں اب یہ حکومت ایک دفعہ پھر لے کے جا رہی ہے. سارے کیس جتنے بن رہے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں جانے ہیں؟ عدالتوں میں. اور عدالت سے اگر آپ عدالت سے کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو کہتا ہے بھائی دباؤ کے تحت ہوئی. نون لیگ یہی کہتی ہے نا، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی تھی. بینظیر بھٹو تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے کہا کرتی تھی کہ چمک جو ہے نا اس کے ذریعے مجھے سزائیں دلائی گئیں. جو بھی معاملہ ہوتا تھا اب وہ ثابت بھی ہو گیا. جسٹس ملک کیونگ والی جو سزا تھی اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھٹو کا کیس تھا وہ بھی ثابت ہو گیا. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ مرنے سے پہلے ایک انٹرویو دے گئے تھے جو آپ دے پروگرام میں افتخار صاحب کو، تو آپ وہ سن سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم پر دباؤ تھا، بھٹو کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے تھی قانون کے مطابق. تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ چلتا چلا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر عدلیہ کا جو سٹانس ہے، مطلب کم از کم یہ جو ہیں اپنا جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان کا جو سٹانس ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور مطلب میں کی کر رہا ہے ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہیں، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. لیکن میں چونکہ یہ باتیں پبلکلی ہوتی ہے نا، تو اس لیے میں پبلک کے والے سے کہتا ہوں کہ عدالتوں کے اس سٹانس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے کہ پائن بس بڑی ہو گئی. آپ سر میدان میں آئے نا، خان صاحب آپ کرکٹ کے کھلاڑی رہے ہیں تو میدان جا کے بیٹ کرو. آج فواد صاحب کہہ رہے جی وہ فراڈ کر گئی ہے. کن نال فراڈ کیتا پائن؟ تڑنل خدا دا واسطہ جان دیو. عمران خان صاحب اون ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا شیریں مزاری رونا شروع ہو گئی. پھر میں نے خود وہ پریس کانفرنسز ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، وہ ان کی کئی میں نے جو ہیں وہ پریس کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. اس دور میں خود رپورٹنگ کرتا تھا. آپ نیوز ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا اس کے لیے، اس چینل کے لیے کرتا تھا. تو وہاں پر کئی بار میں نے خود سوال کیا کہ محترمہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ یہ جو پلیٹ لیس والا جو بھی تسی سانو چین چکر دس رہے ہو یہ ایسے ہی ہے؟ تو انہوں نے آن ریکارڈ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. میں کہا کوئی رپورٹ ادھر ادھر سے آئی ہوں وجی ہوں کو کسی نے پریشر دینا رپورٹ چینج کری؟ انہوں نے کہا نہیں. بعد میں پھر وہ شمسی صاحب ہوا کرتے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، بڑے معروف ڈاکٹر تھے پاکستان کے. وہ دو ہفتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. کراچی سے انہیں بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں سے ایک ٹیم بنی، اسلام آباد اوکیشن بلایا گیا، 4 5 6 ڈاکٹروں کی ٹیم بنی. انہوں نے چیک کیا، انہوں نے لکھ کے دیتا کہ پائن یہ نواز شریف جڑا نا انہوں کڑھ دے اتوں، یہ سانو بیماری نہیں پہ لبھی، تو پلیٹ لیس وہ انج اتنے تھلے ہوتے ہیں، تینوں بھیج دو اتوں، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ عمران خان صاحب اس بات پہ کنونس ہو گئے. انہوں نے کہہ دی جی ٹھیک ہے جاؤ. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، وہاں پر جا کے انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ ہے. ایک پلی لی تھی انہوں نے نیب والوں نے، انہوں نے کہا بھائی نا حکومت نے بھیجا، اسی نہیں بھیجا یا حکومت نے بھیجا ہوا ہے، ہمیں نہ بتائیں آپ. تو اس پر یہ دڑکی بٹ گئے سن. اب یہ لاہور ہائی کورٹ آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سٹام موجود ہے، یہ ان کا جو ہے اپنا شہباز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے پڑھو تو انہوں نے بھی نااہل کر دو. یار کتنے لوگوں کو نااہل کریں گے؟ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. آپ ساری اپوزیشن کو نااہل کرتے، ساری اپوزیشن کو نااہل کرتے. آج میں بیٹھا ہوا تھا کچھ دوستوں کے اندر، تو ہوں سیڈسٹ جو دوست بھی ہوں تاڑے، تو ایک صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے تھے، نام میں نہیں لوں گا، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن وہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب 6000 بندہ جڑا نا وہ سیاستدان وہ مار دینا چاہیے پھر لاٹ ٹھیک ہو جان گے. بھائی جان مطلب یہ اپروچ جو ہے ہمارے اندر جو آ رہی ہے یہ انتہائی فضول اور ایک معذر کے ساتھ گھٹیا قسم کی سوچ ہے. یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسائل کو 100 گنا زیادہ کر کے پیش کرنے والی بات ہے، اور اس سے 100 گنا زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. تسی ایک پٹو مارے یار آج دیگر تسی او نہیں سام سکے. آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی زندہ ہے، کارکردگی اچھی نہیں ہے اس کی، پھر بھی وہ آ جاتی ہے، آ رہی ہے نا. بینظیر کی شہادت ہوئی، پیپلز پارٹی پھر بھی آ رہی ہے. بھلا اس طرح سے تو نہیں معاملہ. آپ چیزوں کو چلنے دیں، اپنی کارکردگی سے بہتر کریں. سجے پاسے والے جڑے میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کرنا، میں تو کھبے پاسے والا نا، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار آپ نا تھوڑا سا مطلب عوام کو جہل کہنا چھوڑیں سر، کہ جی انہوں نے موسم نہیں دیکھا تو پہنچ گئے اتنے، اس طرح کرتے چھوڑیں. آپ اپنی جہالتوں پہ غور کریں، اپنی نااہلیوں پہ غور کریں، اپنی حماقتوں پہ غور کریں. اس کے بعد آپ کو نہ شہباز شریف سے ڈر ہے، نہ آپ کو نواز شریف سے ڈر ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو زرداری صاحب سے ڈر ہے. یعنی کیس بنائی پھر دو. تہاڈی کارکردگی مطمئن ہوئے، لہان والے تو مطمئن ہوئے، بڑا بھائی مطمئن ہوئے، تانوں فکر کا دی. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا صاحب ان کو اب خطرہ پہ گیا، ان کو بینک پڑ گئی ہے کہ سر معاملہ گڑبڑ ہے اور یہ سارا کچھ اکٹھا ہو رہا ہے، تو عدم اعتماد آ جانی ہے. لہذا چیزیں جو ہے نا میں ان کو سنبھالنے کی کوشش کروں. انہوں نے کیسا کسائیں پھسان کی کوشش کریے، لیکن اس کے ساتھ جو مطلب کہتے ہیں کہ
लाड़ा लेना वो भाई उन्होंने को बड़े प्लान होते हैं। अब आपसे मैं अर्ज़ करूं कि नवाज शरीफ की जो मैंने आपसे कहा था कि राहों में से पत्थर और कांटे चुने जा रहे हैं, उसका सिलसिला शुरू होने वाला है। एहसन बून साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर है और बड़े मतलब अच्छे आदमी हैं, मतलब मेरे नाल तो है उन्होंने बड़ा तलक वास्ता प्यार सलाम दुआ है। तो वो साहब जो है ना, उन्होंने दरख्वास्त कर ली है, पटिशन तैयार कर ली है मियाँ नवाज शरीफ की ताहयात नहली को ख़त्म करने के लिए। उसमें उन्होंने कहा है, अच्छा इसमें सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं होना, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत ओवरऑल एक जो है ना वो पिटिशन तैयार की गई है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह जो है उसको किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 62F1 के तहत जो मुस्तकिल दायमी नाअहली करार दे दी गया है ये दुरुस्त नहीं है, इसकी तशरीह नए सिरे से की जाए। जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब ने इस फैसले में ये लिखा था और उन्होंने कहा था कि जनाब आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिए गए शख्स की नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स, यानी इस आर्टिकल के तहत होता है कि आपको सादक व अमीन होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आपने कभी झूठ ना बोलो, आपने कभी कोई पैसा ना खाता हो किसी का, आपने किसी के साथ यानी जुल्म ज़्यादती ना की हो, आपने 5 वक्त की नमाज़ा पढ़ी हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ज़रा हिसाब ला के देखो ज़रा, खान साहब झूठ नहीं बोल रहे, सवाल है, ठीक है। खान साहब ने एसेट नहीं छुपाए, वो बनी गाला वाला जो मामला था और वहाँ से वो फ्लैट था और फिर सारी तोता कहानी कि जनाब रसीदा आ गई, जमैमा खानू लभ गई 30 साल पुरानी रसीदा, वो सारा क्या था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये इस कि उन्होंने कहा है, इस्तदा किया है अदालत से, वो करेंगे, अभी खैर की नहीं, दरख्वास्त दायर करनी है उन्होंने। ख़बर ये चल रही थी कि इस्तदा वो उन्होंने दायर कर दिया, लेकिन एहसन बून साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ड्राफ्ट यही है, तैयार मैंने कर लिया लेकिन अभी फ़ाइल नहीं की। अब एहसन बून साहब जो है ना, वो जब फाइल करेंगे ना तो मतलब फ़ाइल हुई समझो, कल नहीं होएगी परसों हो जाएगी, फाइनल अप्रूवल तो बाद वो फाइल हो जाएगी। और वो जब फाइल हो जाएगी तो फिर उसकी नरेशन भी होगी, उस पर गुफ्तगू होगी, डे टू डे हेयरिंग भी हो सकती है इस मामले के ऊपर। इसमें फ़ायदा फौरी तौर पर जो नज़र आ रहा है वो तो नज़र आ रहा है नवाज शरीफ साहब को और तरीन साहब को, ठीक है, जहांगीर तरीन साहब को, वो भी नाअहल हुए हैं ना। तो अदरवाइज़ ओवरऑल सबको एक फ़ायदा मतवक्का है अगर अदालत ने अपनी पहले से दी हुई जो उसकी तारीफ़ है और उसको करार दिया हुआ है उसको वो रिविज़िट कर लेती है तो फिर सबको फ़ायदा होगा। वरना पक्की पक्की मोहर है भाई नवाज शरीफ के उत्ते और अपना जहांगीर तरीन के उत्ते। इसीलिए आप नोट करें, नवाज शरीफ हो या मरियम हो या शहबाज शरीफ हो या मौलाना फजल रहमान हो या आसिफ जरदारी साहब हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इशारतन भी बुरी बात नहीं कर रहे, इशारतन भी उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, इशारतन भी उनको सियासत में इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ये वो मतलब वेले दी जिहड़ी अकलमंदी है ना वो ये दिखाई जा रही है ताकि भाई ना दरखास्त जावे ये जो राह निकलेगा साढ़े लिए विचों करके तो वो आ जाएगा। वैसे मैं आपको अर्ज़ करूँ, मुझे नहीं पता कि वो फाइनल पूरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि नवाज शरीफ एक बहुत सच्ची बात है खुशबख्त आदमी है, उसकी किस्मत का सितारा बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ने उसको बड़े अच्छे नसीब दिए हैं। ये पहले भी नाअहल हो चुके हैं, उनको 13 साल इस केस में सज़ा हुई थी, सज़ा के बावजूद भाई साहब इतना बाहर चले गए थे, मजूरम था, किसी अदालत ने बरी नहीं सी किया, रातों रात इंज करके बैग चुके थे पार लंदन, ठीक है। उसके बाद जनाब दोबारा ये आए जब तो अब टाइम बार हो चुका है, बिल्कुल टाइम बार हो गया, वो किसी सूरत वो दोबारा दरख्वास्त नहीं उनकी इंटरटेन हो सकती थी कि सर ये मुझे गलत सज़ा हुई है, और दरख्वास्त पाई तो जनाब खड़क करके जनाब पहली पेशी तो रिलीफ लग गया, बड़ा मतलब उनका नसीब है। उसके बाद जनाब फिर दोबारा उनको सज़ा हुई, ये जो मोहम्मद बशीर साहब और वो जो दूसरे जज अरशद मलिक साहब थे उनके केस में तो भाई ने सज़ा याफ्ता ने, लेकिन बाहर बैठे ने इलाज करा रहे हैं अपने बदतरीन सियासी मुखालफ की हुकूमत के विचों ओदी इजाजत के नाल बाहर गए ने, ये उसका नसीब है। तो आप किसी इंसान से लड़ सकते हैं, नसीब के साथ किसी की आप नहीं लड़ सकते, नसीब नाल बंदा अपने नाल नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो अब फिर भाई ने शिकवे शिकायत फवाद चौधरी हो या इमरान खान हो या बाकी जितने भी नवाज शरीफ से जलते जलाते हैं, अब भाई ने फिर नसीबा नाल ही शिकवे शिकायत करो, इधर नवाज शरीफ नाल खाम खा वो मूँह करके तो बुरा भला कहने का फायदा कोई नहीं होना। अपना कोई ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ मोकल ने वो बदलो भाई ना,
کوئی شاید تہاڈے بھی نصیب اچھے ہونے، دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، بہرحال میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. تو اللہ کرے کہ سانوں بھی کسی دعا لگ جائے، ساڈے بھی نصیب جڑے چمک جان، تے چلو اسی باہر نہ بھی جائیے، وزیر اعظم نہ بھی بنیے، سکھ نال باقی زندگی تے گزار لئیے نا. یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، مطلب ورکنگ کلاس کے لیے. تو بہرحال آپ سب سے درخواست یہ کہ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا. کل دا پلا تے کل دی خیر. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو.